رانا کیسر صاحب، چونکہ آپ ڈے فرسٹ سے اس کو کور کر رہے ہیں، آپ نے بڑے قریب سے تمام ایکٹیویٹیز کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کتنی کامیاب آپ اسے ایسی کانفرنس کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیے، کامیابی کا تو ابھی سب دوستوں نے، ہمارے پینلسٹ نے ذکر کیا ہے کہ دس واز اے ہسٹورک ڈپلومیٹک ایونٹ دیٹ ٹوک پلیس ان پاکستان. اور اس کے بعد دیکھیے کہ چائنیز پریمیئر جو ہیں وہ آفٹر 9 ایئرس ہی کیم ٹو پاکستان. پھر رشیا سے دیکھیے، تمام ممالک سے آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں، انڈیا سے ان کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز آئے ہیں، اور پاکستان نے جو ارینجمنٹس کیے تھے وہ بھی بڑے اپریشیٹ کیے گئے آج تمام مندوبین کی طرف سے، ان کے ڈیلیگیٹس کی طرف سے، اور پرائم منسٹرز اینڈ آل ادر لوگ جو اپنی گورنمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن جو پاکستان میں ہوا یہ اس کا انعقاد، اور سب نے اپریشیٹ کیا. اس کا جو میسج ہے وہ اکراس دی گلوب بھی جاتا ہے، اور پوری دنیا کو یہ ایک میسج اس خطے میں ایک کچھ ممالک جو ہیں آپس میں مل کر ایک ایسا اتحاد لے کے آ رہے ہیں جو پیس، اسٹیبلٹی، اکنامک ریوائول، ڈیولپمنٹ، اور اس میں کنیکٹیویٹی، ایگریکلچر، تمام دا ہول گیمبٹ آف ایشوز. ایک تو کامیابی کے بارے میں آپ نے بتا دیا. چائنا کی اگر بات کی جائے، چائنا اور پاکستان کو ویسے بھی نام دیا گیا آئرن بردرز کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 11 سال کے بعد چائنی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آنا، یہ دورہ کتنا کامیاب تھا، اور مزید کتنی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے شہروانو، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی تو یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، لیکن اس کے سائیڈ لائنز کے اوپر آپ دیکھیں کہ چائنا اور پاکستان کے جو وزرائے اعظم ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور چائنا کے وزیر اعظم جو ہیں وہ 4 روزہ دورے پہ پاکستان آئے تھے. یعنی ایس سی او کی سمٹ تو اٹینڈ کرنی تھی، لیکن پاکستان کا بھی ان کا ایک دورہ تھا. اچھا، اب آپ دیکھیے کامیابی کی جب آپ بات کرتی ہیں تو ایک انیشیٹو لیا گیا. جیسے ابھی آپ نے آئرن بردرز کی بات کی، یہ وہ ٹرم ہے جو پریزیڈنٹ شی نے اپنے پاکستان کے دورے کے دوران دونوں ممالک کے حوالے سے استعمال کی تھی. میں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتا ہوں کہ ابھی دیکھیے جیسے کرنسی سویپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور چائنا کا، تو آئی وڈ کال اٹ یوان روپی بردرز. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے. تو اب آپ اس کو اب آپ دیکھیں کہ یہ آج جو ایگریمنٹ ہوا، ٹھیک ہے، بالکل بات درست ہے کہ بیفور ٹائم ہم اس کو اوور اسٹیٹ یا اوور اس پہ ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بٹ اسٹل یو نو وین دیر از اے ول دیر از اے وے، کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بنیادی طور پہ کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایک فریم ورک بنانا پڑتا ہے، جو کہ انہوں نے آج بنایا، جس میں ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کہی ہے امانگ مینی ادر تھنگس کہ میوچل کرنسی جو سویپ ہے وہ تو چائنا اور پاکستان کا ہوا. ایک میوچل کرنسی کی بات کی ہے، تو جس کو میں اس پیرل ڈرا کرتا ہوں اس کو، جیسے آفٹر دی فال آف برلن وال یورپین یونین میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک یونین بنی، یورپین یونین بنی، پھر ان کی کرنسی آئی یورو. تو اس لحاظ سے بخیر ابھی تو یہ فار فیچڈ آئیڈیا ہے، بٹ وی کین موو فارورڈ. تو اصل بات جو ہے وہ اس میں شہربانو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملٹی لیٹرل فورم پہ جب آپ ایگری کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، تو اس کو آپ کو نیرو ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے. وہ نیرو ڈاؤن کر کے آپ کے جو میوچل بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان کو بھی ریزالو کرنا. فار ایگزامپل پاکستان اینڈ انڈیا، جب تک پاکستان اور انڈیا کے جو ان ریزالوڈ ایشوز ہیں اس کی طرف آگے نہیں بڑھا جائے گا، ڈائلاگ جو ہے ری اسٹارٹ نہیں ہوتا، تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ملٹی لیٹرل فورم پہ بھی وہ بھی شاید اپلیکیبل یا ٹھیک ہے. یہ رانا صاحب بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اس خطے کے 2 بڑے سٹیک ہولڈرز میں پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تو ہے ہی ہے،